كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن كثير بن عبد الله المزني رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال أنزلت في زكاة الفطر. حضرت کثیر ابن عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صدقہ فطر دینا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے صدقہ فطر ادا کر لیا، جس نے زکوٰۃ ادا کر لیا، جس نے اپنے مال کو پاک کیا، جس نے اپنی کمائی کو پاک کیا، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کو یاد کیا، فصلی اور نماز پڑھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ہے، اس لیے واضح آیات ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نماز کا تذکرہ بعد میں اور صدقہ فطر کا تذکرہ پہلے ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کی جائے، ثواب کی زیادہ لائق ہے، اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر عید کے بعد ادا کریں گے تو صرف نفلی صدقے کا ثواب ملے گا، عید سے پہلے ادا کریں گے تو واجب صدقے کا ثواب ملے گا۔ ویسے عام صدقے کے بہت سارے فضائل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ واجب صدقہ ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کی برکت سے کوئی ہوئی چیز بھی واپس دے دیتے ہیں، مطلب لی ہوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ واپس دے دیتے ہیں صدقے کی برکت سے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، مطلب قریب بلوغت تھی، گھر کے اندر بیٹھی، ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا تو بچی کے پاس کچھ نہ کچھ کہنا تھا تو اس بھکاری کو دے دیا اللہ تعالیٰ کے نام پہ۔ تو والد جو تھے انتہائی بخیل آدمی تھے، 1 روپے چاہتا نا تو اس کو ساتھ میں اس کی سانس بھی نکل جاتی۔ تو والد صاحب جیسے آ گئے تو کہا ہاں کیا کر رہی بھائی، میرا مال اتنا فضول خرچی کر رہی، میرے مال کے اندر جو بھی آئے گا اس کو دیتی جاؤ گی۔ تو فرمایا روایت کے اندر کہ باپ ظالم باپ تو اس نے بچی کا ہاتھ کاٹا کہ دوبارہ تجھے توفیق نہ ملے دینے کی، اور جب بھی دے گی تجھے یہ بات یاد آئے گی کہ میرا ہاتھ کاٹا گیا تو لہٰذا پھر دینا کا من بھی نہیں کرے گا۔ تو آخر کار اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے باپ پر فقر و فاقے ڈال دیے، غریب ہوتا گیا یہاں تک کہ بس غربت کے اندر مر گیا۔ اب جو بچی ہیں وہ بھی بے سہارا، تو وہ اب بھیک مانگنے شروع ہو گئی لوگوں سے۔ تو ایک عورت کے گھر میں چلی گئی، تو عورت مالدار تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، تو یہ بچی جو تھی حسین و جمیل تھی۔ تو عورت نے اس کو کہا کہ آپ کا بھی کوئی نہیں، ہمارا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیں، تو دونوں کی زندگی بن جائے گی، آپ کی بھی زندگی بن جائے گی، میرے بیٹے کی بھی زندگی بن جائے گی، آپ کو ایک اچھا گھر مل جائے گا، ہمیں ایک اچھی بہو مل جائے گی، لہٰذا دونوں کو کام ہو جائے گا۔ تو اب جیسے ہی رات کا وقت ہوا، شادی ہو گئی، تو میاں صاحب بیٹھے ہیں تو یہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کھانے کے آداب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے کھانا،
تو یہ بچی جو ہے اب جوان ہے لیکن اب بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہے۔ تو جو شوہر تھے میاں صاحب کہنے لگے بھائی یہ کون سی بے ادبی ہے، کون سی بے ادبی ہے کہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں؟ تو اس نے کہا میرا ہاتھ ہے نہیں۔ اس نے کہا اگر ہاتھ نہیں ہے نکالو، مطلب ہاتھ ہے کیوں نہیں ہے، نکالو بھائی، ہاتھ ہوگا، اتنی سی ٹھیک ٹھاک عورت ہے تو ہاتھ کہاں چلا گیا، کیسے کاٹا گیا؟ تو شرم کے مارے بچی نے اپنا ہاتھ چھپایا اور چادر کے اندر کہ اب میں نکالوں گی تو کام خراب نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً غیب کی طرف سے آواز دی کہ بچی ہاتھ نکال۔ جیسے ہی ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ بالکل صحیح سالم ٹھیک ٹھاک، کاٹا وہ ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل صحیح سالم ہے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی کہ وہ جو آپ نے فقیر کو دیے تھا اس کی برکت سے میں نے آپ کا ہاتھ دوبارہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے کوئی ہوئی ہاتھ کو، کوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ دے دیتے ہیں، زائل ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دے دیتے ہیں، لی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے صدقات جو ہے یہ ہم دے دیا کریں، دینے سے بڑھتا ہے، دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ سے بڑا چڑھا کر دے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم دو گے تو میں بڑا چڑھا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو غیرت مند ذات ہے، کبھی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو وہ پورا نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو پورا کرنے والی ذات ہے، کوئی چیز کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دے گا، اور اتنا دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ لہٰذا صدقہ فطر دے دیا کریں۔ بعض لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بھائی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، لیکن اگر فضول خرچی کے لیے بات آ جائے تو ان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے۔ شادی بیاہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے قرض لے کے اپنی شادی بیاہ وغیرہ کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ قرض لے کے بھائی شادی بیاہ میں یہ فلاں کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، وہ اس کے لیے پھر قرض وغیرہ اٹھا لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے اٹھا کے اور اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ لیکن صدقہ فطر کا معاملہ جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میرے پاس اتنا نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تو آج کل سب کے پاس ہے، کوئی آدمی اتنا غریب بھی نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر نہ دے سکے، ہر بندہ دے سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کیا، وذکر اسم ربی، اس کے بعد اپنے رب کو یاد کیا، فصلی، اور نماز پڑھی، یعنی عید کی نماز۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ دے دیا کریں، زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ جیسے نماز ہے تو ایسے بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ایسی چیز ہے نا۔ ہم کہتے ہیں بھائی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو ہم وہ لیلا کے جو عاشق تھے نا وہی عاشق بنے ہوئے ہیں ہم صرف لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ وہ لیلا جو ہے نا اس کے بہت سارے عاشق تھے، وہ گھر کے باہر بیٹھے تھے، تو لیلا ہر وقت جو ہے وہ عصر کے ٹائم جو ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ بیچتی، دودھ وغیرہ یا حلوہ وغیرہ یا کوئی اور چیز جو گھر کے اندر موجود ہوتا سب کے پاس بیچتی۔ سادگی کا دور تھا، یا آج کل کا دور تو نہیں تھا کہ بھائی سوچیں بھائی کہ کتنے عاشق تھے، سادگی کا دور تھا۔ تو لیلا نے کہا، یار لیلا کی باندی تھی انتہائی ہوشیار، اس نے کہا یہ جو آپ کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ کی عاشقی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کبھی ان کا امتحان تو لے لو نا۔ اس نے کہا میں کیسے امتحان لے لوں بھائی ہمیں تو امتحان لینا بھی نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا امتحان یہ کہ آپ ان کے پاس مجھے بھیج دو، ان کو میں کہوں گی کہ لیلا کو خون کی ضرورت ہے یا گوشت کی ضرورت ہے، تو پھر دیکھ لیں گے بھائی کون سا عاشق ہے تو وہ دے دے گا۔ تو اب لیلا کی جو باندی ہے وہ ایک کے پاس جا رہی ہے کہ بھائی لیلا جو ہے اس کو گوشت کی ضرورت ہے اور خون کی ضرورت ہے، لہٰذا جو بندہ تیار ہے تو دے دیں۔ اب ہر بندہ کہہ رہے بھائی ہم تو لیلا کے عاشق نہیں، ہم تو دودھ کے عاشق ہے بھائی، دودھ ہر وقت ان کے گھر سے آتا ہے تو بھائی ہم تو دودھ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، لیلا کے لیے تو نہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں، ایک جس کے پاس جا رہی ہے وہ باندی، ہر ایک بندہ بھاگ رہے ہیں۔ آخر میں ایک بندہ وہ کونے کے اندر بیٹھا ہوا بیچارہ بس اپنے سوچوں کے اندر مگن ہے،
وہ باندی اس کے پاس جاتی کہ سارے تو بھاگ گئے، اب یہ اخیری باقی یہ بھی بھاگنے والا ہے۔ اس نے کہا لیلا کو جہاں کی ضرورت ہے، جس جگہ سے ضرورت ہے کاٹ کے لے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی تو ہی سچا عاشق ہے، اس لیے کہ تو دینے والا ہے۔ تو ہم بھی وہی عاشق ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ بس کہتے ہیں بھائی مل جائے، صرف مل جائے بھائی، دینا نہیں ہے اسے، بس لینا ہے صرف۔ لہٰذا دینے والے بھی بن جائے اور لینے والے بھی بن جائے۔ اگر اللہ نے ایسی صورت بنائی ہے، توفیق نہیں ہے، تو پھر لینے والے بن جائیں، لیکن دینے والے بہتر ہوتے ہیں۔ فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر والا ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا ہوتا ہے، اور نیچے والا لینے والا ہوتا ہے، تو اوپر والا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس طرح بنائے کہ وہ دینے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دینے والا بنا لے، آپ کو بھی دینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے والا بنائے۔ جتنا ہم خرچ کریں گے، یہ قانون ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں، اتنا ہی دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ آزما لینا، جتنا آپ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مسکینوں پر خرچ کرو گے، ناداروں پر خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، اور دے گا، اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکتے ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔